بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان، جس میں آج میرا فرسٹ ٹائم یہاں بیان کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے دیر بھی اس لیے ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن یہ تو گیٹ سے اندر داخل ہو کے بھی کافی بہت بڑا علاقہ بحریہ ٹاؤن میں شامل کیا گیا ہے، پورا شہر بنا دیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اسلامی دبئی، میں اب کہہ رہا تھا یہ تو اسلامی دبئی ہے، یعنی ایک چیز کی کمی ہے ورنہ یہ دبئی ہی ہے، اور وہ کمی ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی کمی ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، کراچی میں اتنے صاف ستھرے علاقے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اللہ کرے یہی اسٹینڈرڈ جو باقی کراچی کے لوگ ہیں ان کو بھی ملے رہائش کا، صاف ستھرے ماحول میں، ہوا صاف، پانی بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ پہلے بھی میں آ چکا ہوں بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے، یعنی ایسی جگہ بن گئی ہے کہ بچوں کو گھمانے لاتے ہو آپ۔ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ کراچی میں ایسی جگہ ہے جہاں آپ بچوں کو گھمانے پھرانے، قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت ظاہر ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائیویٹلی ہی لوگ اچھی اسٹینڈرڈ کی لوگوں کو رہائش دے سکتے ہیں، گورنمنٹ پہ زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے جو پرائیویٹلی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ سنا ہے PIA بھی کسی نے خرید لیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو گورنمنٹ اگر صرف اتنا ہی کر لے نا کہ لوگوں کو چیزیں پکڑا دے، صرف صدارتی کرسی پہ خود جا کے بیٹھ جائے کریں علامتی طور پہ، باقی سارے پروجیکٹ لوگوں کے حوالے کر دیں، لوگ زیادہ اچھا چلا سکتے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل دیکھ لیں آپ، کیا اسٹینڈرڈ کا ماشاءاللہ ہاسپٹل ہے۔ شوکت خانم دیکھ لیں، کتنا اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہیں نا وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ویسے تعاون کرتی ہے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ، ایک اچھی بات ہے۔ تو بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور آپس میں محبتیں دے۔ بیان میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ آیت کو تو میں ابھی ذرا بعد میں تشریح کرتا ہوں، لیکن اس علاقے کے حوالے سے ایک آیت اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے، پہلے میں اس کو بیان کروں گا۔ اب تک کیا چل رہا تھا بھائی؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک بستی تھی جس کے رہنے والے بہت خوش عیشی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے امن میں، سکون میں، اور چاروں طرف سے رزق کی ان پہ برسات تھی۔ اللہ نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، اس کی لوکیشن نہیں شیئر کی ہمارے ساتھ، بس بتا دیا کہ میرے کہنے پہ یقین کر لو ایسا تھا۔ لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، دو عذاب ان پر مسلط کیے، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب۔ دیکھیں اسلام، مسلمان اور کافر کی زندگی میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ کافر جو ہے نا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں خوب عیش کرتا ہے، اس کو وہ سزا آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں نہیں ملتی اکثر و بیشتر۔ ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے، اڑاؤ مزے، تم مانتے نہیں ہو خدا کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، جہنم میں کیوں جاؤ گے، کیوں جائیں گے بھائی، وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی اچھی ہے، کلر بھی اچھا ہے، دیکھ لو آپ، رنگ بھی گورا ہوتا ہے اکثر کا۔ تو بھائی اچھے کا مطلب جو خدا کو نہیں مانتا، تو میری نظر میں شاید وہ اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے مانو گے تو پھر آگے سے بات شروع ہوگی۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی نظر میں تھوڑی اچھے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ دیکھو کوئی گورنمنٹ ہو، حکومت کوئی قانون بنائے اور آپ اسی ریاست میں رہتے ہو، حکومت کہے لال بتی پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے، آپ کو میں نہیں مانتا، میں گرین پہ چلوں گا، گرین پہ رکوں گا اور لال پہ چلوں گا۔
ویسے آپ سارا دن لوگوں سے تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، انگلش میں ٹھش پش چلاتے رہو، بہت اچھے اخلاق، لوگ کہیں گے بڑا زبردست ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی ہمارا ملک میں رہ کے ہمارے قوانین کو نہیں مانتا ہے، تو ہمیں تو جیسے ہی پکڑا ہی جائے گا اس کو اندر ڈال دیں گے. تو حکومت نہیں مانے گی. تو میرے بھائی اللہ کا بھی ایک حکومت ہے، اور اللہ کہتا ہے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اصل حاکم اعلیٰ تو اللہ ہے. تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تو وہ میری اور آپ کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں ہوں گے اچھے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اڑاؤ مزے، آنے دو میرے پاس، میں خود ہی تم سے نمٹ لوں گا. لیکن مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے نا، اس کو دنیا میں ہی پھینٹی لگتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ہو، آپ کے 2 بچے ہیں، ویسے تو 2 ہی ہوتے ہیں آج کل، زیادہ ہونے چاہیے. ابھی انڈیا نے نا ایک میرا چینل پہ ریئیکٹ کیا ہے، انڈیا کے کسی اینکر نے، کوئی لیڈی اینکر ہے، اس نے بولا یہ مسلمان دیکھو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں، اور میرا وہ چلا دیا ہے، 4 بیویوں سے ان کے 19 بچے ہو رہے ہیں، ان کی تو گروتھ ریشو اتنا بڑھ رہا ہے. تو ہندوؤں کو وہ ترغیب دے رہی ہے بچے زیادہ پیدا کرو، ورنہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے دنیا میں. میں نے کہا یار یہ ان کی سمجھ میں ہمارا بیان آ گیا، بحریہ ٹاؤن والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی سمجھ میں آ گیا. تو وہ ترغیب دے رہی ہے کہ خوب بچے پیدا کرو تاکہ ہندو لوگ دنیا میں زیادہ ہوں. تو کر لو، کس نے منع کیا بھائی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نسل بڑھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے نا، وہ اسلام کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، ٹاپک کی طرف آؤں گا، لیکن بیچ بیچ میں قیام و طعام ہمارا چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، قیام و طعام چلتا رہتا ہے. پاورفل موٹیویشن جو آپ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، وہ سچے مذہب کے پاس وہ موٹیویشن ہوتی ہے. وہ نہ گورنمنٹ کے پاس وہ موٹیویشن ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کہے یا آپ کے کوئی مذہبی رہنما جو مسلم نہ ہو، مثال کے طور پر ہندوؤں سے ان کے پنڈت کہیں کہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے آپ نے، کتنے لوگ رہ لیں گے؟ 2 3 4؟ کیا خیال ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے پورا ہندوستان میں جتنے ہندو ہیں، جتنے سکھ ہیں، جتنے مذہب کے لوگ ہیں، وہ کسی ایک رہنما کی دعوت پہ 1 مہینہ بھوکے پیاسا رہ لیں، کروڑوں کی تعداد میں؟ یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے، تبھی تو کوئی نہیں ہے، نہیں کرتا. بھائی 1400 سال پہلے اعلان ہوا تھا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. میں اعلان بھی آج نہیں ہوا، اس دور میں جو پسماندہ دور سمجھا جاتا ہے، اعلان ہوا تھا جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا. ایک اعلان ہوا تھا، 1400 سال گزر گئے بھائی، اب بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں. پوری دنیا میں رمضان میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے. آپ نے فاسٹنگ کا سنا ہوگا نا، ڈاکٹر آج کل بڑا پروموٹ کر رہے ہیں 12 گھنٹے فاسٹنگ، 13 گھنٹے فاسٹنگ. وہ بھی کہتے ہیں دوپہر 10 بجے کھا لیں تو پھر رات کو 10 بجے کھا لیں. وہ بھی یہ نہیں کہتے صبح 3 بجے کھائیں تو پھر صبح اٹھ کے کھانا بڑا مشکل کام ہے. یعنی اسلام میں رمضان میں جو کھانے کی ٹائمنگ رکھی ہے، وہ ٹائمنگ خود ایک مشکل چیز ہے، وہ اس کو فالو کرنا. صبح کبھی کسی کو دیکھا کھاتے ہوئے؟ آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ رکھا، لوگوں کو آپ کارڈ بانٹ رہے ہیں کہ صبح 3 بجے آپ پہنچ جانا، میری طرف سے قورمہ بریانی کا انتظام ہے. اگلا کہے گا بھائی تو نہیں کھلانا، تو ویسے ہی بول دے نہیں کھلانا چاہتا، میں پاگل ہوں، میں 4 بجے اٹھ کے میں پہنچوں؟ یہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ تو سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھی سوتا آدمی تو کوئی غلط کام میں لگا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے یا لوفری کر رہا ہوتا ہے. کھانے کا ٹائم پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ نیچرل ٹائم ہے کھانے پینے کا. کیا خیال ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو اگر آپ لکھ دو کہ کسی کتاب میں، وہ کتاب چلے گی نہیں مارکیٹ میں. یہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے کا. لیکن ہم چونکہ اٹھتے ہیں صبح، نیند قربان کرتے ہیں رمضان میں. کراچی میں لیٹ سونے کی عادت ہے، ان کے لیے تو 3 بجے اٹھنا اور مشکل. جو 2 بجے سویا ہو اس کو عام دنوں میں پولیس بھی 3 بجے نہیں اٹھا سکتی. کیا خیال ہے؟
پولیس بھی نہیں اٹھا. جو کراچی میں جو سونے کے اوقات ہیں وہ اتنا لیٹ سوتے ہیں کہ 3-4 بجے نہیں پولیس اٹھا سکتی. اور پولیس کو کون اٹھائے گا؟ کیا وہ بھی اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کھائیں. ہم کھاتے ہیں مجبوراً, نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ اٹھ کے نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا, اور جو حسرت ہوگی کہ کاش کھا لیتے, اس خوف سے کہ سارا دن جو پیٹ کمر سے چپکا رہے گا, یار اٹھ کے کھا لو. کروڑوں لوگ اس ٹائم پہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, جو کھانے کا ٹائم نہیں ہے. 2-4 کی بات نہیں, پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اور پھر افطاری کا ٹائم, مغرب کی اذان. جو نمازی ہیں وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں جو افطار کے وقت میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ منہ جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. آدھا پکوڑا منہ میں ہوتا ہے, آدھا پیٹ میں ہوتا ہے. جو جماعت سے نماز نہ پڑھیں وہ پھر تسلی سے کھا رہے, لیکن جن کو نماز پڑھنی ہے وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے. کھا رہے ہوتے ہیں, بیگم کو بول کے جاتے ہیں میں نماز پڑھ کے ادھر پکوڑے بچا کے رکھتے, یہ گلاب جامن تھوڑا سا بچا کے رکھنا, یہ چاٹ میں نے آدھی کھائی ہے, آدھی واپسی پہ, لیکن واپسی پہ وہ لذت نہیں رہتی. آدمی کہتا ہے اللہ تو افطاری میں کھانے بھی نہیں دے رہا تسلی سے. پھر عشاء کی نماز, کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے, سارا دن بھوکا پیاسا جب آدمی کھاتا ہے, شوگر لیول ایک دم ہائی ہوتا ہے, غنودگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اتنی سخت نیند آتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل. ہم سے اللہ مشورہ لے کر اگر قانون بناتا, ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی عشاء پڑھی ہے, رمضان میں چھٹی کرا دے. کیا خیال ہے بھائی, ساری زندگی پڑھتے ہی ہیں نا. میں پہلے کالج جایا کرتا تھا تو کوچ ہمارے گھر کے قریب سے گزر کے جاتی تھی, تو ہم نے کبھی کبھار 10 قدم کے لیے بھی کوچ میں بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہاں سے جب ادھر ٹرن مارے گے ادھر اتر جائیں گے. تو اس میں عام طور پہ لڑکے کرایہ نہیں دیتے تھے, یار یہیں تو جا رہے ہیں. ایک دفعہ وہ کنڈکٹر کرایہ مانگنے آیا, کرایہ تو میں نے کہا یار ادھر ہی جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں دو. میں نے کہا دینے لگا تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ جھٹکا, نہیں بھائی ہم جب بھی جاتے ہیں کرایہ دے کے جاتے ہیں نا. کنڈکٹر سے کہا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں فری میں تھوڑی جاتے ہیں, اب 2 قدم پہ جانا ہے تو کیوں کرایہ مانگ رہے ہیں. تو وہ جملہ مجھے دماغ میں بیٹھ گیا. ہم بھی اللہ میاں کو کہہ سکتے تھے اللہ ہمیشہ پڑھی ہے نا, کیا کہ گول تھوڑی کی ہے. اب رمضان ہے, افطاری کی ہے, سارا دن کے بھوکے پیاسے ہیں, نیند آ رہی ہے, تو اس دفعہ عشاء کی چھٹی دے دے. اللہ میاں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو, ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو, ورنہ کہاں پکڑائی میں آتے ہو. ابھی تو تمہاری روحانیت بڑھ رہی ہے, روزہ رکھ کے تمہیں کچھ اللہ یاد آ رہا ہے, تو صرف عشاء نہیں, اس کے ساتھ تراویح بھی جوڑ دی ہے. ابھی تو لمبی نمازیں ہوں گی, پڑھتے رہو, پورے قرآن ختم کرو, درس قرآن, پھر تفسیر قرآن جو تراویحوں کے بعد چلتے ہیں, یہ سب رمضان میں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, کسی شخص کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں سے اتنی ٹف پریکٹس کروائے کنٹینیوسلی 1 مہینہ اور 1400 سال تک کرواتا رہے. یہ پاور صرف اسلام کے پاس ہے اور ایک سچے پیغمبر کے پاس ہو سکتی ہے, کسی جھوٹے کے پاس یہ پاور نہیں ہو سکتی. جھوٹی موٹیویشن اتنی پاورفل ہوتی نہیں. اور وہ موٹیویشن جس میں کنفیوژن ہو وہ بھی نہیں ہوتی. یہ انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں. تو بھائی کسی مذہب کے پاس, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب ہو, اس کے پاس ایسی موٹیویشن, ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نہیں. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی, وہ پھر قیام تام میں نکل گیا میں. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, وہ تو چونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. ہاں, میں مثال دے رہا تھا, ایک باپ ہے جس کے 2 بچے, وہ پھر میں اس پہ آگے 2 بچوں سے پھر شادی پہ ٹرن مارا, میں نے 19 بچوں پہ آیا, پھر وہ ادھر چلا گیا تھا میں, تو پوائنٹ پکڑ لیا ہم نے. تو وہ ہندو نے بولا کہ, خاتون نے بولا کہ مسلم اسکالرس تو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں اور ترغیبیں دے رہے ہیں, اور ہمارے ہندوؤں کے کم ہو رہے ہیں, تو زیادہ پیدا کرو. تو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیدا کریں ہندو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کریں گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نسل بڑھانے کی موٹیویشن یہ بھی مذہب کے پاس ہے. مذہب تسلیاں دے, اور سچے مذہب کے پاس وہ تسلی دیتا ہے کہ یہ اولاد جو تمہاری ہو رہی ہے
یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، تمہاری اولاد بعد میں ہے۔ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت، تو جس نے 6 کی اس کے لیے ڈبل ضمانت، جس نے 9 بیٹیوں کی کفالت کی، پالا ان کو، تو 3 گنا بڑی ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ان کی 9 بیٹیاں ہیں، لوگ ان کی بڑی شکایت کرتے ہیں بھائی ایسا ہے، بھائی یہ ویسا ہے۔ میں کہتا ہے یار مجھے تو لگ رہا ہے بخشا جائے گا، فری پوکٹ میں جیسا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تو پکڑا جائے گا، یہ کیا ہوگا، یہ نکل لے گا وہاں، کیونکہ اس کی پرچی بڑی اسٹرانگ ہے، اس کی جو بخشش کی پرچی لے کے آئے گا نا، یہ وہ پرچی کیا ہے، بڑی پاورفل پرچی ہے اس کے پاس۔ تو میں نے کہا بھائی اس کی ہمت نہ کی، اگر میرے سامنے یہ جتنا بھی برا ہو، مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، بخشا جائے گا۔ وغیرہ کیوں؟ میں نے کہا یار یہ اللہ کے سامنے اپنی 9 بیٹیاں لے آئے گا اور کہے گا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے نبی نے گارنٹی دی تھی، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو یہ ضمانت تو 3 سے ملٹی پلائی کر دو آپ، 3 گنا زیادہ۔ اور مجھے پتا ہے وہ کفالت کر رہا ہے، ایسے بچیوں کو لاوارث چھوڑا ہوا نہیں ہے، بعض لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، تربیت کر رہا ہے، دینی تعلیم جو بھی بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بچیوں کی کفالت کی، کیسے پیارے الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ ہیں، فرمایا کن لہو حرزا من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ الفاظ کتنے، یعنی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے جاندار ہیں، سلیکٹڈ الفاظ ہیں۔ کن لہو حرزا من النار، کیا مطلب؟ رکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں جدھر کو، ایسا ہی ہے نا، رکاوٹ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ رکاوٹیں وہاں کھڑی جاتی ہیں جہاں بھائی کہتے ہیں نا ٹریفک ہے تو ادھر رکو، جہاں ٹریفک نہیں ہوتا وہاں رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو یہ فضیلت اس باپ کے بارے میں ہے جس سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، تو اس کی اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو جہنم میں جانا تھا اس نے، لیکن اس کے بدعمالیوں کے باوجود وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، وہ جانے نہیں دے رہی اس کو۔ یہ ہندو کے پاس موٹیویشن ہے، وہ پیدا کرے گا بچے، میرے خیال میں بحری ٹاؤن والوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ جب سڑکیں دیکھ رہے ہو گٹر کے ڈھکن کے بغیر کبھی زندگی گزارو تو پھر سمجھ میں آئے گی نماز گزارو۔ اس ماحول میں نہیں دین سمجھ میں آتا، اس ماحول میں تو آدمی کے مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، کیا خیال ہے، مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، کیا سمجھ میں آئے گا تمہارے؟ تو جب مزے کی زندگی گزر رہی ہو تو آخرت کدھر یاد ہوتی ہے، تو جب آخرت میں جائیں گے نا تو پھر بولیں گے یار یہ کیا ہوا، یہ ہو کیا گیا، ہمارا ہوگا کیا۔ تو یہ موٹیویشن بیٹیاں پالنے کی ہندو کے پاس ہے، سکھوں کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، یہ پاس، یہ صرف مسلمان کے پاس ہے، اس لیے مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں بناتا، اور لوگ نسل روکتے ہیں کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے، غیر مسلم کر سکتا ہے کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے تو نسل روک لو، ہم تھوڑی بھائی، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعت نمازیں پڑھائی ہیں، امامت کی ہے۔ امامہ بنت زینب، حضرت زینب آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ، وہ 2-2.5 سال ان کی عمر تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے، فرماتے ہم حیران تھے کہ نبی تشریف لائے تو آپ کے کندھے مبارک پہ آپ کی نواسی سوار۔ سیدنا حسن حسین کو بھی نبی نے بڑا پروٹوکول دیا، سجدے میں اپنے کندھوں اپنے کمر پہ بٹھایا،
لیکن نواسی کو ان سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں دیا جا رہا ہے وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ پروٹوکول کہ کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے. وہاں آپ انڈیویجولی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، انفرادی نماز. یہاں آپ اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھانے آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچیاں کندھوں پہ سوار ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا آپ آئے. عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں گئے بچی کو اٹھایا، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ بٹھا لیا اور چاروں رکعتیں اس طرح پڑھائیں. کیا مطلب؟ اب جو حدیث کے شارحین ہیں نا وہ حیران ہے بھئی اس حدیث کی ہم کیا تشریح کریں. کیا یہ عمل سنت ہے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا؟ اگر یہ سنت ہوتا تو خلفائے راشدین کرتے. کیا خیال ہے صحابہ کرتے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے. نمبر 2، نبی نے نماز میں حرکت سے منع کیا، جو حدیث سے اصول سے بات ثابت ہے، تو اس سے تو حرکت بھی ہوتی ہے. جب آپ اتاریں گے اور دوبارہ بٹھائیں گے تو ایزیلی تھوڑی بیٹھ سکتی ہے، وہ گرنا کا خطرہ ہوتا ہے. نماز کے خشوع و خضوع میں بھی خلل پڑ سکتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر نبی نے ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا، زندگی میں دوبارہ نہیں کیا. تو اتنا تو ہو گیا کہ وہ پراپر یہ کوئی سنت نہیں ہے. تو نبی کر کیوں رہے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان کی، اور بڑی خاندانی حکمت. فرمایا عرب وہ لوگ تھے جو غیرت کے نام پر بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکالنے کے لیے اور بیٹیوں کی عظمت اور محبت ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. یہ موٹیویشن اسلام کے پاس ہے میرے بھائی، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بولو نہیں ہے. کبھی کبھار بیٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کہیں تو سارے بیٹیوں کے فضائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں نا، ہم لینے آئے ہوئے یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کس سلسلے میں حاضر ہوئے. بھائی بیٹی ہو یا بیٹا، قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. گفٹ تو اچھی چیز ہے نا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. بیٹے بھی گفٹ ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں گفٹ میں دیتا ہوں. تو ہمارے لیے اولاد گفٹ ہے، غیر مسلموں کے لیے پینلٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی انگریزوں کے ہاں بچے مارکیٹ سے شارٹ. جاپانیوں میں بچے ہی نہیں ملتے آپ کو. آپ جاؤ گے ایک ہوگا بمشکل 50 سال میں. تو پھر وہی میں کتوں پہ ضرور بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں ہر بیان میں لوگ کہتے ہیں آپ کتوں کو کہاں سے لے آتے ہو. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جب اولادیں نہیں ہیں تو رشتہ دار نہیں ہیں. دیکھو آپ کے دادا کا ایک بچہ ہوگا اگر جو آپ کے ابا ہی ہیں، تو چاچے ہوں گے آپ کے، خالائیں ہوں گی آپ کی، پھوپھیاں ہوں گی آپ کے، تائے ہوں گے آپ کے، پھر کزن ہوں گے آپ کے، سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ. تو جب ان کے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو ریلیشن، اور انسان ریلیشن کا بھوکا ہے. انسان کو محبت چاہیے، ریلیشن چاہیے، جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیشن نہیں ملے گا تو پھر کتے نہیں پالے گا تو کیا کرے گا؟ پھر کتے پال کے اپنی ٹھڑک جو ریلیشن کی ہے وہ پوری کرتے ہیں. حقیقت ہے. کئی بار میں ایک جملہ لوٹا چکا ہوں، خواتین بیان میں نہیں ہے تو مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کافر عورتیں ہیں نا وہ شادی بیاہ نہیں کر رہی ہیں آج کل، بہت کم رواج ہو گیا ہے. سکھوں میں کچھ رواج ہے کافی ابھی، ورنہ تو غیر مسلموں میں تقریباً ختم ہو گیا. سکھوں کا میں نے فیملی سسٹم دیکھا ہے کافی اسٹرانگ ہے، ورنہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے سب. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے انگریز عورتیں شوہر وور نہیں ہوتا نا، بوائے فرینڈ چل رہا ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں پھر کیا کتے پالتی ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کتا کا بہترین آلٹرنیٹ ہسبینڈ ہے یار. شوہر رکھو جوانی میں، بہترین آلٹرنیٹ ہے. ہم لوگ کیا ہے، انڈے پراٹھے، انڈے ہم لے کر آتے ہیں، دہی ہماری ذمہ داری ہے، گیس بجلی کا بل انگریزوں میں ہے. یہ بھائی انگریزوں پہ کوئی گیس بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی، وہ گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے. بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ بولو نا ہمارے ذمے.
اور پھر بچے کی کھلائی پلائی ہمارے ذمے، تعلیم ہمارے ذمے، بچیوں کی شادی ہمارے ذمے، دامادوں کو کنٹرول کرنا ہمارے، سارے خرچے سب کچھ ہمارے ذمے، چلتی پھر بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو کتا بھی میں نے تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے کہا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی رسپیکٹ دی ہے، ورنہ کتا اچھا ہے، کتا کیا ہے اچھا۔ خیر، تو جو پاورفل موٹیویشن ہے نا جو مذہب کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ہم مسلم ہیں تو اس اسلام کی موٹیویشن سے بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، لیکن ہم بھی غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں، شراب کباب میں لڑکے لگ رہے ہیں۔ ہمیں اسلام نے نکاح کا حکم دیا تھا، اسے چھوڑ کر ہم دوستیوں میں زنا میں لگنا شروع ہو گئے۔ ہمیں اسلام نے نسل بڑھانے کا حکم دیا تھا، ہم بھی خاندان سمیٹنے میں، بڑھاپا کیا مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے انٹیوں کا بھی اور مردوں کا بھی، جو دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں بڑھاپے میں، خاندان ہی نہیں ہے، ہمارے ریلیٹیو ہیں، جاننے والے بچے سارے باہر، کوئی امریکہ میں، بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ میں کہا یار یہی اصل میں تو بڑھاپے میں آپ کو دیکھو، وبنین شہودا، قرآن کہتا ہے کہ عرب کے دور میں نا کچھ کافر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور کہتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، تو فخر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں۔ تو پتہ چلا وہ بیٹے جو آپ کے ساتھ حاضر رہیں وہ اصل میں اولاد کی لطف اور مزہ وہ ہے۔ آپ لوگ بحریہ ٹاؤن والے کیا کر رہے ہو، بچوں کو پڑھا کے سب کو باہر بھیج دیا، خود اکیلے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے بھائی، اپنے پاس کچھ تو رکھو جو تمہاری تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں جھانک رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں لوگ۔ خیر، تو میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں۔ ان ھذا القرآن، ہاں میں جو دوسرے نمبر پہ میں نے آیت پڑھی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس چاروں طرف سے رزق تھا، خوش عیشی تھی، امن تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا، ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب میں۔ خوف کے عذاب، تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا۔ میں مثال دے رہا تھا، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، اکڑ ہے اس میں، منہ پہ جواب دے دیتا ہے، تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئی، آپ کہو گے چھوڑو یار۔ جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے، کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی۔ تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سزائیں دے کے۔ نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی۔ حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں، ما لکم ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں۔ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اس سے تراور درخت میں بناتا ہوں۔ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ میں نکالتا ہوں۔ کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑھا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوب مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے۔ اور انکار کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں، بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے۔ ہم کیا ہوئے ہیں؟ ایوالو، ارتقاء کے نتیجے میں۔ آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود۔ آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟
کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی. جذبات کیسے پیدا ہو گئے, احساسات کیسے پیدا ہو گئے, ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں, رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گیا. تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کا, ذرا رسپانس چاہیے. تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. بگ بینگ خود بخود ہو گیا.